إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے۔ تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسول، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، اسلام سے قبل تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس زمانے میں جہالت اتنی عام تھی کہ لوگ اس جہالت کی وجہ سے کئی قسم کی رسومات کے اندر پڑے ہوئے تھے جو بڑی قبیح قسم کی رسومات، جن کا آج تصور بھی کیا جائے تو انسان پہ کپ کپی طاری ہو جائے۔ جاہلیت تھی، تعلیم و تربیت نہیں تھی، غربت و افلاس کے ڈیرے تھے، تو ایسی جاہلیت میں غلط قسم کی رسومات کا آ جانا کوئی عام بڑی بات نہیں ہے، عام سی بات۔ تو ان رسومات میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ جس کے گھر میں اولاد ہوتی، اگر تو بیٹا ہو جاتا تو اس کو مبارکباد دی جاتی، اور اگر اس کے گھر میں بیٹی ہو جاتی تو اس بیٹی کو مبارکباد اس کی پیدائش پہ نہیں دی جاتی تھی، بلکہ جب اس کو مار دیا جاتا تو تب اس کو مبارکباد دی جاتی تھی کہ تمہاری جان چھوٹ گئی ہے، وہ تم سے دور ہو گئی ہے، جو تمہارے ساتھ ایک نحوست تھی۔ یعنی بیٹی کو اتنا حقیر سمجھا جاتا کہ جیسے ہی وہ پیدا ہوئی لوگ اس کو زندہ دفن کر دیتے،
اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا. اور یہ بات قرآن مجید نے بھی بیان فرمائی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے. تو آج ہمارا جو معاشرہ ہے، آج کے زمانے میں بھی بیٹی کو حقیر سمجھا جاتا ہے. ویسے تو میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ ہر وقت بیٹی کی بات کی جائے، ہر وقت ماں کے حقوق بیان کیے جائیں. مرد کو بھی حق ہے، اس کا بھی حق بیان ہونا چاہیے، بیٹے کا حق بھی بیان ہونا چاہیے. لیکن ہمارا معاشرہ جس نہج پہ ہے یا جس سٹیج پہ کھڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیٹے کی پیدائش پہ تو مبارکبادوں کے سلسلے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں اور بڑا خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن بیٹی کا اگر پتہ چل جائے تو گھر میں خاموشی ڈیرے ڈال لیتی ہے. لوگ ملنے نہیں آتے کہ کس منہ سے جائیں اس کے پاس، مبارکباد نہیں دی جاتی. کیوں؟ بیٹی ہوئی ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. چونکہ معاشرہ اس بات کو، ہمارے اندر بھی معاشرے نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، تو اس لیے ضرورت ہے کہ بیٹی کے حق کو لازم بیان کیا جائے. تو بیٹے کے بات تو ہم ضرور کریں گے، لیکن بیٹی کی بات آج ہم کرنا چاہتے ہیں. اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو انسان کو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے. اس لیے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری بادشاہی اللہ رب العزت کے لیے ہے. قادر وہ ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے. اس کی جو مرضی میں آئے وہ وہی کرتا ہے. وہ چاہے یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے. اچھا، یہاں سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے، یہ سورہ شورى ہے اور 25واں پارہ ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پہ پتہ کیا فرمایا؟ بیٹی کا ذکر پہلے کیا ہے، بیٹے کا ذکر بعد میں کیا ہے. تو یہ ایک اعزاز ہے لڑکی کے لیے کہ اس کا ذکر پہلے کیا گیا. اس کی کئی ایک وجوہات علماء نے نقل کی ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور بھی کئی مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. کسی نے کہا زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹی کو مؤخر کرتے تھے، پیچھے رکھتے تھے. تو رب نے بتایا کہ تم اس کو پیچھے رکھتے ہو لیکن میں لڑکی کو آگے رکھتا ہوں، میں نے اس کو مقدم کیا ہے. اس کی وجہ کوئی بھی ہو، اس کی حکمت کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اعزاز ضرور ہے کہ اللہ نے بیٹی کا ذکر پہلے کیا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے. ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، یہ اس کی مرضی ہے. اور فرمایا او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور اگر اس کا دل چاہے تو کسی کو بیٹے بھی عطا فرما دے، بیٹیاں بھی عطا فرما دے. کسی کے ہاں صرف بیٹیاں ہیں، کسی کے ہاں صرف بیٹے ہیں، اور کسی کو چاہے وہ بیٹیاں اور بیٹے دونوں ملا کے دے دے. اور فرمایا یہ بھی اس کی مرضی ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو وہ بانجھ کر دے، کچھ بھی نہ دے. اور یہ کوئی اندھی تقسیم نہیں ہے کہ بس اللہ رب العزت کی ایسی ہی تقسیم ہے، اس کے پیچھے کوئی قدرت نہیں ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ قادر ہے، وہ جانتا ہے، علیم ہے، وہ بڑا باریک بین ہے. اس کو بڑا پتا ہے میں نے کس کو بیٹا دینا ہے، میں نے کس کو بیٹی دینی ہے، کس کی حیثیت کیا ہے، وہ جانتا ہے. یہ اندھی تقسیم نہیں ہے، یہ اس کی قدرت ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے کرے. کیونکہ للہ ملک السماوات والارض، ساری بادشاہی اس کی ہے، سارے اختیارات اس کے ہیں. وہ جانتا ہے کہ اس کو میں نے کچھ بھی نہیں دینا، اس کو کون پوچھنے والا؟ وہ نبیوں کو نہ دے، اس کی مرضی ہے. اگر وہ نبیوں کو کچھ نہ دے تب بھی اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال کی عمر ہے اور دعائیں کر کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن کچھ بھی عطا نہیں ہوا. 120 سال کی عمر میں جا کے اللہ نے بیٹا عطا کیا. اور اگر وہ چاہے تو کسی نبی کو بیٹیاں دے دے، اس کو بیٹے دے ہی نہ. جو بندہ کہتا نہیں میرا سہارا تو شاید بیٹا ہی بنے گا، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ لوگوں میں اتنی گندی خصلت پائی جاتی ہے. جب وہ آئے تو کہا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، کہا یہ میری بیٹیاں ہیں. بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی. لوط علیہ السلام کو کوئی بیٹا نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کیا ہے ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے.
بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں، صرف بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ چاہے تو نبیوں کو بیٹیاں دے دے، بیٹے نہ عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کہاں سے چلی ہے؟ آپ کے بیٹے جتنے بھی تھے فوت ہو گئے، بچپن میں فوت ہو گئے، لیکن آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کا سے سلسلہ نسب چلتا ہے نا، بیٹیاں تو آپ کی زندگی میں کئی فوت ہو گئی، تو اللہ چاہے وہ نبیوں کے ساتھ ایسا کر۔ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، تو خطبہ ارشاد فرما رہے، کاموں کی میں بہت بڑا نام ہے، بڑے اچھے خطیب تھے، اولاد نہیں تھی، تو یہی آیت ان کے سامنے آئی، تو یہ آیت پڑھی، تو جب انہوں نے پڑھا یہب لمن یشاء اناسا، کہ جسے چاہے بیٹیاں دے، تو کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا، کہتے اس کو دیکھو اللہ نے اس کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور جب یہ آیت پڑھی، اگلی آیت، اگلا اس کا ٹکڑا پڑھا کہ اگر وہ چاہے تو بیٹے دے دے، تو کہتے فلاں کو دیکھو اس کے پاس صرف بیٹے ہی ہیں۔ اور جب یہ پڑھا نا کہ وہ ملا کے دے دے، تو ایسا بھی کوئی بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس بیٹے کہتے یہ جتنے کئی ہوں گے جن کے پاس دونوں ہی ہیں۔ اور جب پڑھا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، بانجھ کر دے، کہتے مجھے دیکھ لو، اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اور یہ اندھی تقسیم نہیں ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ، وہ جانتا ہے، اور جاننے کے بعد قدیر بھی ہے، وہ قادر ہے، اس کو سارا پتا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے انسان کو۔ اگر اس نے بیٹا عطا فرما دیا، اس پہ بھی خوشی مناؤ، اس پہ مبارکباد دو۔ اگر اس نے بیٹی دی ہے تو وہی کام بیٹے کے ساتھ جو کیا وہ بیٹی کے ساتھ بھی کرو، ورنہ ناانصافی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا ہے، آپ بھی تشریف فرما ہے، اس کا بیٹا آیا، اس نے بوسہ دے کے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر اس کی بیٹی آئی، اس نے پہلو میں بیٹی کو بٹھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما عدلت بینہما، تم نے ان دونوں کے درمیان عدل نہیں کیا۔ کہتا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا تم نے بیٹے کو بوسہ دیا ہے، اس کو گود میں بٹھایا ہے، بیٹی کو بوسہ بھی نہیں دیا اور اس کو گود میں نہیں بھی نہیں، پہلو میں بٹھا لیا۔ تم نے ان دونوں کے درمیان عدل نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا ہے۔ انصاف یہ ہے جو اس کو حق دو وہ بیٹی کو حق دو۔ تو آج اگر بیٹی کی پیدائش پہ خوشی نہیں ہے، بیٹے کی پیدائش پہ خوشی ہے، تو یہ جاہلیت کی رسم، یہ کافروں کا کام ہے کہ وہ بیٹے کے لیے تو مبارکباد دیتے، بیٹی کے لیے نہیں دیتے۔ اس لیے اگر آپ نے مبارکباد دینی ہے تو دونوں پہ دیں، نہیں دینی تو دونوں پہ نہ دیں۔ اگر ایک پہ ہو دوسرے پہ نہ ہو تو پھر مسلمانی نہیں ہے، پھر یہ کافروں کا شیوا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا چہرہ غمگین ہو جاتا ہے۔ کظیم پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مشکیزہ ہوتا ہے نا، جب اس کے اندر پانی بھر دیا جائے تو وہ پھول جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کظیم۔ یہ ایسے پھول جاتا غصے کے ساتھ کہ بیٹی ہوئی، پریشان ہو جاتا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء، یہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے۔ ما بشر بی، جو اس کو خوشخبری دی گئی، یعنی بیٹی کی وجہ سے یہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے، اور کیا سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یہ کہتا ہے یا تو میں اس کو ذلت کے ساتھ اپنے ساتھ ہی رکھ لوں، زندہ رکھوں، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی کے اندر میں دفن کر دوں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا الا خبردار ساء ما یحکمون، یہ بڑا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا نا کہ یا تو بیٹی کو ساتھ رکھیں، یہ بھی برا فیصلہ ہے، کیونکہ وہ ذلت کے ساتھ ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ ایمسکہ علی ہون، یا تو میں اس کو ساتھ رکھ لوں ذلت کے ساتھ، یہ بھی بری بات ہے۔ اگر دفن کرو یہ بھی بری بات ہے، ساتھ رکھو خوشی کے ساتھ، یہ اچھی بات ہے۔ بیٹی کی پیدائش پہ غمگین ہو جانا، پریشان ہو جانا اور ماتھے پہ بل پڑ جانا، یہ کافروں کا شیوا، مسلمان کا نہیں ہے۔ مسلمان پریشان نہیں ہوتا، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے، اس کو جو بھی ملے وہ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی میرے باپ میرے پاس آیا کرتے، مجھے آ کے پتا کیا کہتے؟ الانبیاء کانوا آباء بنات، کہتے بیٹا
نبی بیٹیوں کے باپ تھے، پریشان نہیں ہونا. اور یعقوب بن بختان رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے جب میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تو ہر دفعہ امام احمد بن حنبل آتے، کہتے میرے ہاں 7 بیٹیاں پیدا ہوئی، اور 7 دفعہ امام احمد بن حنبل آئے اور آ کے کیا کہتے، یا ابا یوسف، اے ابو یوسف پریشان نہیں ہونا. وہی الفاظ جو اپنے بیٹے کو کہا کرتے وہ ان کو بھی کہتے کہ انبیاء کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی تھی، تم نے پریشان نہیں ہونا. وہ اس کی تقسیم ہے، یہ تو اس کی تقسیم ہے، اور اس نے تمہیں چن لیا کہ تم کسی بیٹی کی پرورش کرو، تو تمہیں راضی ہو جانا چاہیے اس کی تقسیم پہ. اور اللہ رب العزت کی مرضی کے آگے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لا تکرہوا البنات، فرمایا ان کو ناپسند نہ کیا کرو بیٹیوں کو. کیوں؟ فإنہن المونسات، یہ تو بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں، یہ تو بڑا پیار کرنے والی ہوتی ہیں، یہ تو والدین سے بڑی شفقت کرنے والی ہوتی ہیں. اور اس کی مثال میں آپ کو آخر پہ جا کے اس کی ہم بات کرتے ہیں، بیٹیاں والدین سے بڑا پیار کرتی ہیں، اللہ کی قسم بڑا پیار کرتے ہیں، بیٹے بھی کرتے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم بیٹوں کو بالکل سائڈ پہ کر دیں. میں نے پہلے یہ بات عرض کر دی کہ چونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے تو بیٹی کی پیدائش پہ پریشان ہونے والا ہے، اور بیٹے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، جبکہ دونوں کو اچھا سمجھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹی کی عظمت بیان کریں تو بیٹے کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، دونوں کو برابر محبت دی جائے. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما عدلت بینہما، تم نے عدل نہیں کیا، جو اس کے ساتھ کرو وہ اس کے ساتھ کرو، بات ختم. بیٹے کے ساتھ بھی محبت کرو. اور یہ کتنی عجیب اور بڑی کمال قسم کی بات ہے کہ بیٹیاں آخرت کا ذخیرہ اللہ نے قرار دیا ہے. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تمہارا مال اور تمہارے بیٹے دنیا کی زینت ہے. بیٹیوں کا نام نہیں لیا اللہ نے، مال اور بیٹے دنیا کی زینت قرار دیا. والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی ہیں وہ کیا ہیں؟ الصالحات خیر ثوابا و خیر عملا، یہ اللہ کے ہاں بدلے کے اعتبار سے بڑی بہتر چیز ہے. الباقیات الصالحات یعنی مال اور بیٹے کیا ہو گئے؟ دنیا کی زینت، اور جو باقی رہیں گی وہ باقیات الصالحات ہیں. اس سے مفسرین کہتے ہیں الباقیات الصالحات سے مراد بیٹیاں ہیں، کہ بیٹوں کو اور مال کو دنیا کی زینت قرار دے دیا، اور جو باقی بچنے والی ہیں، جو آپ کے لیے جنت میں جانے کا زیادہ ذریعہ بننے والی ہیں، وہ بیٹیاں ہیں. بیٹیوں کو باقیات الصالحات کہا. اور اس لیے بے شمار احادیث ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں. ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ایک بیٹی پیدا ہو جائے برداشت کر لی جائے گی، دوسری ہو جائے تو سسرال والوں کی طرف سے اشاروں میں یہ باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب کے بار بیٹا ہونا چاہیے، ہمیں تو بیٹا چاہیے. خامد کی یہ بات ہوتی ہے، مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹی کی پیدائش منظور نہیں ہے، مجھے تو بیٹا چاہیے. اور باتیں ہوتی ہیں 2-3 تک تو پہنچ جائے تو پھر تو بیچاری کو شاید طلاق برداشت کرنا پڑے. اور ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ایسا ہوتا ہے میرے بھائی. لاہور کے اندر ایک عورت نے 4تھی بیٹی کو جنم دیا، اس کے خاوند نے اس کو آگ لگا دی. کہتا میں نے بیٹیاں جننے والی مشین کو آگ لگا دی ہے. استغفر اللہ، عورت کا کیا قصور ہے؟ یہ تو رب کی تقسیم ہے. اور ویسے بھی اگر سائنسی طور پہ دیکھا جائے تو مرد کا زیادہ عمل دخل ہے اس میں کہ وہ جنس کیا ہوگی، لیکن اس بات کو چھوڑ بھی دیں تو اللہ کی تقسیم ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے. عورت کا تو قصور ہی نہیں ہے، وہ تو بیچاری مشقتیں برداشت کرتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو جائیں اور فصبر علیہن، ان پہ صبر کرے. بیٹی کی پیدائش ہوئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کی تقسیم ہے، اس نے مجھے بیٹی کا باپ بنا دیا، کوئی بات نہیں ہے، اس نے صبر کیا. فرمایا وَأَطْعَمَهُنَّ، یہ ان کو کھانا بھی کھلاتا ہے، وَسَقَاهُنَّ، ان کو پلاتا بھی ہے، یعنی کھانے پینے کا بندوبست بھی کرتا ہے، وَكَسَاهُنَّ، اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کو کپڑے لباس بھی پہناتا ہے. کُنَّ لَهُ حِجَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کے دن یہ بیٹیاں جہنم سے اس کے لیے پردہ بن جائیں گی، اس کے جہنم میں داخل اسے نہیں ہونے دیں گی.
یہ پردہ بن جائیں گی، کیونکہ اس نے بیٹیوں کی پرورش کی ہے، اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی میرے پاس ایک عورت آئی، 2 بیٹیاں ہیں اس کے ساتھ، اس نے سوال کیا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، یہ گھڑی بالکل خراب ہے تو میری آج گھڑی بھی اوپر رہ گئی ہے، تو مجھے کچھ دے دیں، موبائل وغیرہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی، 2 بیٹیاں، سوال کیا اس نے، تو فرماتی میں نے اس کو، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک کھجور تھی میرے گھر میں نے اس کو کھجور دے دی، وہ عورت نے خود نہیں کھائی، اس نے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیے، خود نہیں کھایا۔ ماں ہے نا، ماں کو بڑا پیار ہوتا ہے اپنے بچوں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عائشہ کہتی میں نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات رکھی تو آپ نے کیا فرمایا، من ابتلی من البنات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا، بیٹیوں کی وجہ سے آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں والدین کو، ان کی شادی کے معاملات اور ان کی پرورش کے معاملات، جیسا ہمارا معاشرہ ہے بڑے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں کئی دفعہ سننی پڑتی ہیں۔ فرمایا جو ان کی وجہ سے آزمایا گیا فاحسن الیہن، لیکن اس نے ان کی پرورش میں کوئی کمی نہیں کی، یہ بہت اچھا رہا، کن لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی، حجاب بن جائیں گی، آؤٹ بن جائیں گی، اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ تو اس حدیث سے سمجھ یہ آتی ایک بیٹی بھی اگر ہو، اس کی اچھی پرورش کر دی جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو اس کے لیے بھی یہ جنت سے پردہ بن جائے گی، ایک بیٹی بھی اگر ہو تو، کیونکہ یہاں پہ صرف بیٹیوں کے الفاظ ہیں، تعداد نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ہے، جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تو ایک صحابی نے کہا اگر 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے کہا 2 کا بھی یہی ہے، تو پھر کسی نے کہہ دیا اگر 1 بیٹی ہو، آپ نے فرمایا 1 بیٹی کے لیے بھی یہی ہے۔ اور حدیث میں مختلف قسم کے الفاظ آئے ہیں، ان کو ذرا غور سے سمجھیے۔ آپ نے کیا فرمایا، فَأَنفَقَ عَلَيْهِنَّ، ان پہ خرچ کرے، کسی جگہ فرمایا ان کو کھانا کھلائے، پانی پلائے، ان کو لباس دے، فَأَنفَقَ عَلَيْهِنَّ، ان پہ خرچ کرے، وہ کسی بھی طریقے سے خرچ ہو سکتا ہے۔ بیٹوں کے لیے بڑے تحفے تحائف آ جائیں، بیٹوں کی برتھ ڈے آ جائے، وہاں بڑے فنکشن کیے جائیں، ان کے ساتھ بڑے اچھے معاملات کیے جائیں، اور بیٹیوں کو پیچھے رکھا جائے تو یہ عدل نہیں ہے۔ اور اسلام عدل کا دین ہے، اسلام مساوات کا دین نہیں ہے۔ یہ ایک بات کر دی جاتی ہے اسلام مساوات کا دین ہے، مساوات نہیں، عدل کا دین ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ بھی ایک الگ سے ایک بحث ہے۔ عدل یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک، جو بیٹے کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے، جو بیٹی کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ عدل یہ ہوتا ہے، مساوات یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی چیز، لیکن کئی دفعہ ایک چیز نہیں ہو سکتی، آپ عدل کریں، اگر اس کو اچھا کیا تو اس کے ساتھ بھی اچھا کریں، تو عدل کا دین ہے۔ بہرحال تو بیٹی اگر ہو، اس کے لیے کیا الفاظ، فَأَنفَقَ عَلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ، اور اس کی وہ شادی کر دے، یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ ہے۔ اچھا رشتہ تلاش کرے، اس کے لیے کوشش کرے، جیسے صحابہ کرتے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیج دیتے کہ میری بیٹی ہے، آپ شادی کر لیں۔ اگر کوئی اچھا دیندار لڑکا نظر آئے تو اس کی شادی کی کوشش کرے، یعنی شادی اس کی کر دینا، اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا، اس کو کوئی تحفے تحائف دے کے اپنے گھر سے بھیجنا، یہ بھی اس کے اندر حدیث میں ہے کہ یہ معاملہ بھی اس کے ساتھ کرے۔ وَأَحْسَنَ أَدَبَهُنَّ، ان کو اچھی تربیت کرے، ان کو ادب سکھائے، وقت دے۔ بعض لوگ بیٹوں کے ساتھ بڑا وقت گزارتے ہیں، ان کو بڑا وقت دیتے ہیں کہ انہوں نے تو ہمارا سہارا بننا ہے، ان کے ساتھ تو ہماری ساری امیدیں وابستہ ہے، اس نے تو اگلے گھر میں چلی جانا ہے۔ لیکن فرمایا اس کو ادب سکھائے، اس کو وقت دے، اس کے پاس بیٹھے، اس کے ساتھ دوستی کرے، اپنی بیٹی سے محبت کرے، اس کو ادب و احترام سکھائے، اس کو سارے معاملات بتائے کہ کیسے معاشرے میں جینا ہے، ادب کیا ہوتا ہے، احترام کیا ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور چھوٹوں کے ساتھ کیسے، سارا کچھ اس کو سکھاتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ فِيهِنَّ، فرمایا اور اللہ سے یہ ان کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ کوئی تحفہ اگر لے کے آ گیا بیٹے کو دے دیا، بیٹی کو نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا نا، نعمان بن بشیر کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے تحفہ دے دیا اور میری ماں نے کہا میں اس تحفے پہ راضی نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے صرف ایک کو دیا ہے، باقیوں کو نہیں دیا، تو میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بنوں گی، پہلے اللہ کے رسول سے پوچھ کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں میرے باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا
بتاؤ اعطیت سائر والدی کا مثل ھذا، ساری اولاد کو ایسا تحفہ دیا ہے؟ یعنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، سب کو دیا ہے؟ کہا جی نہیں، صرف ایک بیٹے کو دیا ہے۔ آپ نے فرمایا واتقوا اللہ فی اولادکم واتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد میں انصاف کرو، عدل کرو۔ فرماتے میں نے اس بیٹے سے بھی تحفہ واپس لے لیا۔ یہ اسلامی تعلیمات کہاں نظر آتی ہیں ہمیں؟ ایک کے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک ہے، یہ ذرا پڑھنے والا ہے، یہ ذرا اچھا ہے، اس کو میں سارا کچھ دیے جاتا ہوں، اس کے ساتھ میری بڑی محبتیں ہیں۔ بیٹی تو اگلے گھر والی ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس نے تو اگلے گھر چلی جانا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا رواج تھا، وہ اس وجہ سے بیٹی کو پسند نہیں کرتے کہ ہم کسی کو داماد نہیں بنا سکتے، ہم کسی کو اپنا داماد تسلیم نہیں کرتے، ہمیں بیٹی اگلے گھر میں دینی پڑے گی، اس وجہ سے وہ اس کو زندہ ہی درگور کر دیتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا، جو بیٹیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ بالغ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بلوغت ہوتی ہے، بالغ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اخراجات اب باپ کے ذمہ نہیں رہے، یعنی ان کی شادی ہو گئی ہے، اب خاوند کے ذمہ ہے سارا، یعنی وہ بالغ سے مراد ان کی شادی کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابع، فرمایا قیامت کے دن یہ بندہ آئے گا، سعادت دیکھیں اس بندے کی کتنی ہے، کام کیا ہے؟ بیٹی کی پرورش اچھی کی ہے، اس کو اچھے گھر میں شادی اس کی کر دی ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کو سعادت ملے گی، اس کو مقام ملے گا، یہ آئے گا اور میں آؤں گا وضم اصابع، اللہ کے رسول نے اپنی انگلیوں کو ایسے ملا دیا، فرمایا جنت میں میرے ساتھ یہ یوں کھڑا ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، یعنی جنت میں رفاقت مصطفیٰ اس بندے کو نصیب ہوگی جو اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے اور ان کا اچھی شادی کر دیتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور بیٹی کا مقام، آج عورت اٹھتی ہے اور کہتی اسلام نے ہمیں دیا کیا ہے؟ دیکھو نا، وہ زمانہ بھی تھا کہ عورت کو عیب سمجھا جاتا، عورت کو گالی سمجھا جاتا، اس کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا جاتا، اس کی پیدائش پہ چھپتا پھرتا ہے، اس کی پیدائش پہ اس کو زندہ درگور کرنے کی ترکیبیں ہوتی، کہاں پہ اس کو دفن کیا جائے، یا ماں اس کو مار دیتی جلدی سے۔ یہ عورت، اس کو اللہ نے مقام دیا، فرمایا اگر بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے تو اس کی اجازت لازمی ہے۔ کتنی اسلام نے کتنی پیاری تعلیم دی اور عورت کو کیسا مقام دیا ہے، اور بیٹی کی کتنی عزت ہے۔ اگر اس کی شادی کرنی ہے، البکر تستأذن، جو عورت جس کی شادی ابھی نہیں ہوئی وہ کسی کی بیٹی بھی ہے تو یہ اس کی زبردستی شادی نہیں کر سکتا، اس سے اجازت لے گا، اس سے پوچھے گا، اور اجازت کب لی جائے گی؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب شادی ہونے لگی تو باپ جا رہا ہے میں جا کے پوچھ کے آتا ہوں، یہ اجازت لینے کا وقت نہیں ہے، یہ تو ایک رسم ہے۔ اجازت تو پہلے لی جائے گی، جب معاملات طے ہوں گے تب اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے پسند ہے، سارے معاملات طے ہو گئے، اب نکاح کا وقت ہے، اب جا رہا ہے جی میں جا کے نہ پوچھ کے آتا ہوں، یا مولوی صاحب جا رہے ہوتے ہیں، مولوی جاہل جس کو عقل ہی نہیں ہے کہ لڑکی کے پاس لینے کیا جا رہا ہے، اس کے ولی کی اجازت ہوتی ہے، بندے کے جانے کا تک ہی نہیں بنتا، مولوی صاحب جا کے کلمے پڑھوا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء کی جہالت دیکھیں کیسی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیسے نکاح کرنا ہے۔ اس کے ولی نے اگر کہہ دیا کہ میری بیٹی نے، یا اس کا ولی کوئی اور ہے، باپ نہیں ہے، اس نے کہہ دیا اجازت ہے، بس اجازت ہے، بات ختم۔ لیکن اجازت پہلے سے ہوتی ہے جب معاملہ طے ہوتے ہیں، یہ اس وقت نہیں ہوتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البکر تستحیی، جو باکرہ ہوتی ہے نا، جو کمواری لڑکی دوشیزہ ہوتی ہے، وہ شرماتی ہے، اذنھا سماطھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ اگر اس کا باپ پوچھے کہ تم راضی ہو، وہ خاموش رہے، لیکن اس کے خاموش رہنے میں کئی دفعہ اس کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اسے واضح کرو کہ تمہاری خاموشی سے ہم تمہاری اجازت سمجھیں گے بیٹا، اگر تم خاموش ہو تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ تم راضی ہو، اسے یہ واضح کرو تاکہ اس کو سمجھ آ جائے۔ تو بہرحال یہ بات بیان کرنے کا مقصد ہی اللہ نے کتنا مقام دیا ہے بیٹی کو، کہ باپ بھی اس کی شادی کرے تو اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا جی میرے باپ نے میری شادی کر دی ہے، مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اور کیا وہ کہتی وَهِيَ كَارِهَةٌ، ورنہ پسند کرتی تھی، کہتی میری شادی مجھے پسند نہیں ہے۔ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اس کو اختیار دیا کہ تم اگر اس کے ساتھ رہنا چاہو رہ لو، ورنہ اس کو چھوڑ دو، تمہیں اختیار ہے۔
باپ زبردستی نہیں کر سکتا بیٹی پہ، اتنا حق ہے بچی کا، لیکن بیٹی ایسے ہی باپ سے بڑا پیار کرتی ہے، اگر وہ باپ محبت کے ساتھ بھی اس سے بات کرے تو وہ مان ہی جائے گی۔ تو بہرحال اسلام نے حق دیا ہے، اسلام نے عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وراثت ہے تو صرف لڑکے کا حق نہیں ہے، دنیا میں لڑکوں کے نام لگوا کے کوئی لوگ چلے جاتے ہیں، انہوں نے بعد میں کرنا، یہ تو اگلے گھر چلی جائے گی، بات ختم ہو گئی بس۔ وراثت میں اگر لڑکے کا حق ہے تو لڑکی کا بھی اللہ نے حق رکھا ہے، اس کو بھی اللہ نے شریک کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف لڑکوں کو سب کچھ دے دیا جائے، اور بعض لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ دنیا میں بیٹوں میں تقسیم کر جاتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے اگر اس نے وراثت مانگنی ہے تو پھر ہمارے دروازے پہ نہ آئے۔ بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی اس جگہ بھی کی جاتی ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں جہیز نہیں دیا ہم نے، بھائی نہ دو، اگر تمہارے پاس حیثیت ہے تم نے تحفے کے طور پہ کچھ دے دیا ہے اچھی بات ہے، اگر تم نہیں دے سکتے نہ دو، لیکن وراثت سے اس کا حق کبھی مائنس نہیں ہو سکتا، یہ قرآن نے حق دیا ہے اس کو، تو بیٹی کا یہ حق بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہاں پہ ایک واقعہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ، چونکہ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں نا، ہمارا معاشرہ اس نہج پہ ہے، ہم صرف لڑکوں کو پسند کرتے ہیں، ہمیں مرغوب ہے کہ ہمارے ہر گھر میں بیٹے کی پیدائش ہو۔ ایک وہاڑی کا واقعہ ہے، اور ہماری مسجد میں ہی اس کو جاننے والے جنہوں نے یہ بات ہمیں بتائی کہ وہاں ایک بندے کی 2 مربع زمین ہے، 2 مربع زمین بہت بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے، ایک فیکٹری کا مالک ہے، اور آج لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ بس لڑکوں نہیں سنبھالنا ہے سارا کچھ، ان کا ہی بزنس ہے، سارا معاملات انہی کے ساتھ ہونا ہے، لڑکیاں تو مائنس کر دی جاتی ہیں، بچیوں کو مائنس کر دیا جاتا ہے، تو اس کی اتنی جائیداد ہے، اور ایک بندے کا 4-5 لاکھ اس نے دینا ہے، وہ کہتا میرے پیسے واپس کرو، یہ کہتا تم میرا جنازہ روک لینا، زیادہ سے زیادہ یہی کرو گے نا، میں نے پیسے نہیں دینے۔ سچی بات، حقیقت بتا رہا ہوں، اور حقائق آپ سن نہیں سکتے، ایسے ایسے حقائق، اللہ کی قسم۔ کہتے جب اس کا جنازہ ہے اس نے روک لیا، نے کہا نہیں جانے دوں گا، اور اس وقت کوئی بول بھی نہیں سکتا، نے کہا نہیں میرا 5 لاکھ روپیہ ہے، پہلے ادا کرو پھر جانے۔ 2 مربع زمین ہے اس کی، اور فیکٹری چھوڑ کے جا رہا ہے، بیٹوں کے سر جھکے ہوئے، کسی نے کوئی حامی نہیں بھری، بیٹی تڑپ جاتی ہے۔ اس نے اپنے خامن سے کہا ہم اپنا گھر بیچ دیں گے، پلاٹ بیچ دیں گے، لیکن ہم اپنے ابو کا جنازہ تو ہونے دیں۔ اس نے ذمہ داری قبول کی، اس کے داماد نے، اس نے کہا ہاں ہم دیں گے، ہم اپنا پلاٹ بیچ دیں گے، اگر کچھ بچتا ہے تو وہ بھی ادا کریں گے، ہمارے جو ہے نا، اس نے کہا میرے سسر کا جنازہ ہونے دو۔ بیٹیوں کے ساتھ ہم سلوک، اگر میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بیٹے ایسے ہوتے ہیں، لیکن اکثر بیٹے والدین کو دھتکار دیتے، اللہ کی قسم۔ میں اپنے رشتہ داروں کی بات بتاتا ہوں آپ کو، ابھی میرے ساتھ کوئی جائے میں اس کو دکھا دیتا ہوں۔ حبیب آباد، رنالہ خورد سے تھوڑے سے فاصلے پہ حبیب آباد ہے، ایک شخص اس نے اپنے باپ کو کمرے میں رکھا ہوا ہے، پیمپر لگا دیا، نجاست سے لتھڑا ہوا، بدبو کے بھبو کے اٹھ رہے ہیں، اسے کہا علاج کرواؤ، اس کا کیوں نہیں کرواتے، تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، بابے کے پاس اتنی جائیداد ہے، کہتا ڈاکٹروں نے کہا اس کی خدمت کر لو، اس نے بچنا نہیں ہے۔ میرے قریبی ہیں، انہوں نے کہا ہم علاج کرواتے ہیں، وہ بابے کو لائے، انہوں نے علاج کروایا، بابا ٹھیک ہے، وہ مسجد میں بھی جاتا ہے۔ پتا چلا یہ بچے نے اس لیے کمرے میں روک کے رکھا تھا کہ بابا جلدی سے مرے، اس کا بیمہ کروایا ہوا ہے۔ حول ولا قوت الا باللہ، ایسے بیٹوں کو آگ لگانی ہے۔ ہاں بیٹے بڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائی کیا بیٹیوں کو جینے کا حق ان کا ختم کر دیا جائے؟ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے؟ لوگ تانے کستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لو جی ادھر تو صرف بیٹیاں، کتنی منحوس عورت ہے، یہ بیٹیاں ہی بس پیدا کرتی ہے، حالانکہ اس عورت کا قصور نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہے جو مرضی دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تانے دیے جاتے ہیں اس عورت کو جینے نہیں دیا جاتا، اس کا دل کرتا میں خود ہی اپنی بچی کو مار دوں کیونکہ مجھے اس کی وجہ سے باتیں سننا پڑیں گی۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، اور ناموں کی لسٹ بنا لی جاتی ہے، ناموں کی لسٹ پہلے تیار ہوتی ہے، ہاں جی بیٹا ہوگا میں نے یہ نام رکھنا ہے، میں نے فلاں ہیرو کے نام پہ نام رکھنا ہے، میں نے اس ایکٹر کے نام پہ نام رکھنا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے اچھا اگر بیٹی ہوئی، منحوس ہو تمہارا منہ اچھا نہیں، بات تو اچھی کر لو، ہم نے بیٹا ہی سوچا ہے، شاپنگ ہے وہ بھی بیٹے کے لیے، کپڑے آئے ہیں وہ بھی بیٹے کے لیے، نام کی لسٹ ہے وہ بھی بیٹے کے لیے، ہم نے بیٹی سوچی نہیں، ہمیں تو بیٹا چاہیے بس، بیٹی کی بات کرتے ہو تم تو منحوس ہو۔ دیکھو کیسی بات ہے، بیٹی کو منحوس آج کے معاشرے میں کہا جاتا ہے، آج کا معاشرہ ایسا ہے اور ایسا کہا جاتا ہے، بیٹی منحوس ہوتی ہے۔
جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اسوہ کیا ہے؟ سفر سے واپس آتے اپنے ازواج کے حجروں میں بعد میں جاتے، پہلے بیٹی کے گھر میں جاتے. بیٹی کے ساتھ کتنی محبت ہے، بار بار گھر میں جاتے، بیٹی کی پتہ کرتے، اس کو پریشانی میں تو نہیں ہے. ایک دن گئے نا تو کہا علی نظر نہیں آ رہا. کہا جی وہ ناراض ہو کے مجھ سے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور حضرت علی مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے. یا ابا تراب قم یا ابا تراب، کہا مٹی میں لتھڑے کھڑے ہو جاؤ. یعنی داماد سے محبت کرتے. آج لوگ نواسوں سے پیار نہیں کرتے، پوتوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ پوتے بیٹے کی اولاد ہوتی ہے، بیٹیوں کی اولاد سے محبت نہیں ہے، داماد سے کے ساتھ کوئی اچھا تعلق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹی کی وجہ سے یہ رشتہ بنا ہوا ہے. تو بیٹی کو جب نحوست سمجھ لیا تو اس کے ساتھ جو بھی رشتے جڑے وہ بھی منحوس ہو جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے مرحبا بابنتی، میری بیٹی خوش آمدید. آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کرتے، آپ کی چادر کندھے سے گر جایا کرتی تھی. اتنی محبت کرتے اپنی بچی کے ساتھ، اتنا پیار کرتے اپنی بیٹی کے ساتھ. شادی کے بعد بھی خیال رکھتے. اور داماد کو تہجد کی نصیحت کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کو تہجد کی نصیحت کر رہے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. آپ نواسوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے. حضرت حسن و حسین کے واقعات آپ نے بڑے سن رکھے ہیں، کتنی محبت کرتے. بیٹی کی اولاد کے ساتھ پیار کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے معاشرے میں تو اگر لڑکی جیسی شادی ہوئی تھوڑی دیر بعد اگر اس میں پریگنینسی کے معاملات آ گئے، اب اندازے شروع. اس کی چال سے لگتا ہے بیٹا پیدا ہوگا، اس کی آنکھوں سے لگتا ہے بیٹا پیدا ہوگا، بس پھر بیٹے ہی ہو رہا ہے. اور اگر بیٹا ہو جائے تو مبارکباد ہو رہی ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوں گی، میسیجز ہوں گے جو آپ کو مبارک ہو، یہ ہو گیا وہ. لیکن جیسے ہی بیٹی، گھر میں اندھیرا چھا جاتا ہے، کوئی ملنے تک نہیں آتا، اور لوگ ہاسپٹل میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بس اس کا خامد ہے یا کوئی ایک آدھا کوئی ساتھ ہے، باقی چلے جائے. اب کیا اس کو ملنا ہے یار، اب کیا اس ملنا، کیونکہ بیٹی عطا ہو گئی ہے. تو بیٹی کو نحوست سمجھا، آج کے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اس سے سمجھ یہ آتی ہے بیٹی کی پرورش کرنے کا اجر بیٹے سے زیادہ ہے. یہ بات تو طے ہے، جو بیٹی کی پرورش کرے اس کا اجر بیٹے سے زیادہ ہے. ہم 3 بھائی ہیں، ہماری بہن نہیں. اللہ کی قسم میرے والدین آج تک بیٹی کی کمی محسوس کرتے. جن کے پاس نہیں ہے نا ان کو پوچھو، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے احساسات کو سمجھو. وہ کہتے اللہ جھولی بارونق کر دے، چاہے بیٹی عطا فرما دے. وہ ماں جو ماں بننا چاہتی ہے اللہ نے اس کو محروم رکھا ہے. ایسے گھروں میں جا کے پوچھو، وہ کہتے بیٹی ہو جائے وہ بھی نعمت ہے ہمارے لیے. جن کے پاس نہیں ہے نا ان کو قدر ہوتی ہے، اور جن کو مل جائے بیٹی. چونگی امر صدو میری وائف کے ساتھ ایک لڑکی پڑھاتی اسکول میں، کہتی ہم 5 بہنیں، اور میرے باپ نے میری پیدائش میں میری ماں کو طلاق دے دی کہ تو بیٹیاں پیدا کرتی ہے. اس سے میں نے اپنی وائف سے کہا، میں نے کہا اس سے پوچھو کبھی تمہارا باپ کو ملنے کو دل نہیں کرتا؟ کہتی مجھے نفرت ہے اپنے ابو سے، کیونکہ اس نے میری وجہ سے میری ماں کو طلاق دی ہے. یہ معاشرہ ہے ہمارا، یہ حقائق ہیں ہمارے معاشرے کے میرے بھائیوں. حالانکہ عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان معاملات کو صحیح معنوں میں دین کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج زندہ درگور کا معاملہ بھی آج ہوتا ہے، زندہ درگور کا معاملہ آج بھی ہے. الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، اگر لڑکی ہو تو اسقاط حمل کے ذریعے ضائع کر دیا جاتا ہے. اور چین کے اندر شہروں میں 1 بچے کی اجازت ہے اور دیہاتوں میں 2 کی، اور لوگوں کو لڑکا ہی چاہیے. اور جب لڑکی کا پتہ چلے وہ DNC پتہ نہیں کیا کرواتے ہیں، بچہ ضائع. جب لڑکے کا پتہ چلے گا تب ہی پیدائش کروائیں گے، کیونکہ اجازت ہی ایک کی ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے. اور اس بچی کو سمجھ لو جس نے ضائع کروایا اس نے زندہ درگور کیا ہے، اور اس کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں ہے نا، لیکن اللہ لڑتا ہے اس کا مقدمہ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. ایسا بدبخت انسان جس نے اپنی بچی کو ضائع کروا دیا یا اس کو زندہ درگور کر دیا، اللہ نے اس کو خطاب کرنا پسند ہی نہیں کیا، اللہ نے اس کو منہ لگانا پسند ہی نہیں کیا. یہ نہیں کہا تو نے کیوں دفن کیا، فرمایا اللہ بچی سے پوچھے گا تجھے کیوں دفن کیا گیا، تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا. اس بندے کا ذکر ہی اللہ نے نکال دیا. یہ اتنا بدبخت انسان ہے. اور آج کے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ صحیح طرح سلوک نہیں کیا جاتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم، اللہ نے حرام کیا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا یا ان کو ضائع کروا دینا. تو میرے بھائی بیٹیوں کے ساتھ محبت کیجئے، بیٹوں سے بھی پیار کیجئے، لیکن بیٹی کی پرورش پہ جو اجر ہے
جو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں یا آپ کی رفاقت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بیٹی سے بڑی محبت کریں۔ اگر پیدائش کی خبر ملے، جیسے بیٹے کی خوشی مناتے ہو اتنی خوشی بیٹی کے لیے بھی مناؤ، کیونکہ بیٹی باپ سے بڑا پیار کرتی ہے، ماں سے بڑی محبت کرتی ہے۔ ڈاکٹر سلیمان مصباحی ایک بڑے اچھے مقرر ہیں، ویسے ان کی ساری باتوں سے تو ہمارا اتفاق نہیں ہے، کہتے ہیں میرا اپنا واقعہ وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے میرے بچے پرچیاں ڈال رہے تھے تو میں بھی ساتھ بیٹھ گیا، اس میں ہوتا ہے بادشاہ، قاضی اور چور کی پرچی، تو کہتے ہیں وہ میرا بیٹا نا بیٹیوں کے ساتھ دا لگا کے نشان لگا کے بار بار بادشاہ بنتا اور وہ لڑکیوں سے کام کرواتا، جو چور بنے سے کام ہوتے، تو کہتے ہیں میں بھی کھیلنا شروع ہو گیا، تو کہتے ہیں میری پرچی چور کی نکل آئی۔ یقین جانے وہ بندہ کہتا ہے میں نے سچی بات ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میں بتا رہا ہوں، کہتے ہیں جب چور کی نکلی پرچی تو سب نے پوچھا بابا آپ کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں چور ہوں۔ تو میری چھوٹی بچی گلے لگ کے رونے لگی، کہتی میرے بابا چور نہیں، میرے بابا چور نہیں ہیں۔ بچیاں میری اپنی وائف، یقین جانے باپ سے پیار، کبھی کبھی میں جاتا ہوں نا سسرال پہ، میں بات اپنی بھی بتاتا ہوں، ضرور بتانی چاہیے، میری وائف اپنے باپ کے پاؤں دھوئے گی، ان کے ناخن کاٹے گی، اس میں سے جو اگر کیونکہ وہ کام کرتے ہیں بیچارے، تم بڑا پیار کرتی ہیں ان کے ساتھ، تو مجھے رشک آتا ہے کہ یار کیسی محبت ہے اولاد کو، بیٹیوں کو باپ سے۔ تو اللہ ہمیں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی پیدائش پہ بھی ہمیں خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔